محترم سامعین و ناظرین کرام، میرے پیارے معزز بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خداوند عالم کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے جس کے گھر میں اگر کسی کی موت ہو گئی، آنے والے کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کا انتقال ہو جانے کے بعد میت میں آنے والوں کو کھانا کھلانا جائز ہے یا ناجائز؟ ہر مسلمان کو لیے جاننا ضروری ہے۔ پیارے ناظرین، کسی اپنے کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دل غم سے بھر جاتا ہے، لیکن اسی غم کے ماحول میں ایک ایسا عمل بھی عام ہو چکا ہے جس پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ کیا میت کے گھر آنے والوں کو کھانا کھلانا واقعی نیکی ہے یا صرف ایک معاشرتی دباؤ بن چکا ہے؟ کیا ہم ثواب کما رہے ہیں یا انجانے میں کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو؟ آخر وہ کون سا درست طریقہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے پیاروں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں اور دین کے مطابق بھی رہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو ہر سوچنے والے انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو آئیے اس اہم مسئلے کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم، حساس اور ہمارے معاشرے میں عام پائے جانے والے مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ موت کیا ہوتی ہے اور اسلام میں اس کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے۔ موت دراصل زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی اور ابدی زندگی کا آغاز ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس میں دنیا کا ہر انسان گزرنے والا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر۔ موت اللہ تعالیٰ کا وہ اٹل فیصلہ ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے موت کو ایک انجام نہیں بلکہ منتقلی سمجھا جاتا ہے، ایک ایسے سفر کی ابتدا جس کا انجام ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب ایک مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا مقام اس کے اعمال کے مطابق متعین ہوتا ہے۔ اگر اس نے دنیا میں نیک اعمال کیے، اللہ کی اطاعت کی، لوگوں کے حقوق ادا کیے، تو اس کے لیے موت راحت اور سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نیک بندے کے لیے موت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی تھکا ہوا مسافر آرام پاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی نے دنیا میں گناہوں میں زندگی گزاری، ظلم کیا، حقوق تلف کیے، تو اس کے لیے موت سختی اور آزمائش کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسی طرح گزاریں کہ موت ہمارے لیے آسانی اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ پیارے ناظرین، جب کسی گھر میں کسی اپنے کے موت واقع ہوتی ہے تو اس گھر پر جو کیفیت گزرتی ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے تو ماں باپ کے دل پر جو قیامت ٹوٹتی ہے وہ صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک ماں جس نے اپنے بچے کو
9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، اسے پال پوس کر بڑا کیا، اس کو خواب دکھائے، اور دیکھیے جب وہی بیٹا اچانک اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے دل کا درد ناقابل بیان ہوتا ہے۔ اگر کسی کا بھائی دنیا سے رخصت ہو جائے تو بہنوں کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے، ہر کونے میں اس کی یادیں گونجتی ہیں۔ اگر کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے تو انسان خود کو یتیم محسوس کرتا ہے، کیونکہ ماں صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک سایہ، ایک دعا اور ایک پناہ ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے تو گھر کی مضبوطی ختم ہو جاتی ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور انسان ایک دم خود کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایسے غم کے ماحول میں گھر والے پہلے ہی شدید صدمے، دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی ہیں، دل غم سے بوجھل ہوتا ہے اور ذہن کسی کام کے قابل نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں ان کو تسلی، ہمدردی اور سہارا دینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ان پر مزید بوجھ ڈالنے کی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی رسم عام ہو چکی ہے جو اس غمزدہ گھر کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ رواج بن چکا ہے کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے فوراً کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، دیگیں منگوائی جاتی ہیں، ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں اور لوگوں کو باقاعدہ کھانے کے لیے بٹھایا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خوشی کا موقع ہو، حالانکہ یہ غم کا وقت ہوتا ہے۔ لوگ جنازے میں شرکت کے بعد سیدھا میت کے گھر آتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کھانے کا انتظار کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کھانے کے لیے مناسب طریقے سے نہ بلایا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ ہمیں عزت نہیں دی گئی۔ ذرا سوچئے، جس شخص کے باپ کا انتقال ہوا وہ خود غم سے نڈھال ہو، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اور وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا۔ وہ لوگوں کو بٹھا رہا ہوتا ہے، انتظام کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سب کو کھانا ملا یا نہیں، کسی کو ناراض نہ کرے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ دین کی تعلیم ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام کی اصل تعلیم یہ ہے کہ ایسے موقع پر میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجا جائے، نہ کہ ان سے کھانے کی توقع کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کسی کے گھر غم ہو تو اس کی مدد کی جائے، اس کا بوجھ کم کیا جائے، اسے سہارا دیا جائے۔ لیکن ہم نے اس سنت کو چھوڑ کر ایک ایسی رسم اپنا لی جو نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ کئی صورتوں میں ناجائز اور بدعت کے زمرے میں آ جاتی ہے، خاص طور پر جب یہ محض دکھاوے، رسم یا لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے کی جائے۔ پیارے ناظرین، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خوشی کے موقع اور غم کے موقع الگ الگ ہوتے ہیں۔ دعوتیں خوشی میں دی جاتی ہیں، نہ کہ غم میں۔ میت کے گھر کو دعوت کا مرکز بنا دینا، دیگیں پکانا، لوگوں کو بلا بلا کر کھلانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، بلکہ یہ معاشرتی رسمیں ہیں جنہوں نے دین کی اصل روح کو متاثر کر دیا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار یا پڑوسی خود کھانا لے کر آتا ہے اور گھر والوں کو دیتا ہے
تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، اور سنت کے مطابق اگر کسی گھر میں کچھ سادہ سا کھانا بن جائے اور گھر والے یا قریبی لوگ کھا لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی دور سے آیا ہو، مہمان ہے جو وہیں ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ گھر کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ لیکن باقاعدہ دعوت کا اہتمام کرنا، لوگوں کو بٹھا کر کھلانا، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ اسی طرح 3 دن کے کھانے کا اہتمام کرنا، لوگوں کی خدمت میں لگے رہنا، یہ سب ایک بوجھ ہے جو شریعت نے نہیں ڈالا، بلکہ ہم نے خود اپنے اوپر ڈال لیا ہے۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے یہ سب کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے کھانا نہ کروایا تو ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین لوگوں کی باتوں پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر چلنے کا نام ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیجا، 10واں، 20واں اور 40واں کی۔ ان موقع پر ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا، دعا کرنا، صدقہ دینا، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ سب جائز اور باعث ثواب اعمال ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے مرحوم کے لیے نیک نیت سے یہ سب کرتا ہے تو اس کا ثواب اسے پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ بھی شرط یہی ہے کہ یہ کام رسم نہ بن جائے، دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ جب صدقہ کیا جائے تو بہتر ہے کہ اسے غریبوں اور محتاجوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ انہیں اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر امیر لوگ بھی کھا لیں تو گناہ نہیں، لیکن اصل مقصد ضرورت مندوں کی مدد ہونا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہمیں اپنے معاشرے کی ان رسموں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو بظاہر معمولی لگتی ہیں لیکن در حقیقت دین کی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ واقعی دین کی پیروی ہے یا نہیں۔ ہمیں ہمت کرنی ہوگی کہ ہم غلط رسموں کو چھوڑیں اور سنت کو اپنائیں، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کسی کے گھر میں موت ہو، اس کے غم کا خیال رکھیں، اس کے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کی مدد کریں۔ یہی اصل انسانیت اور یہی دین کی تعلیم ہے۔ پیارے ناظرین، یہ واقعی ایک نہایت اہم اور معلوماتی موضوع ہے جس کے بارے میں معاشرے کے ہر فرد کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ ہر گھر، ہر خاندان اور ہر مسلمان کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو وہاں جانے کے آداب کیا ہیں، کیسے پیش آنا چاہیے اور کس طرح غم زدہ لوگوں کا بوجھ کم کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میت والے گھر میں جانے سے پہلے خود اپنا خیال رکھا جائے، حتیٰ کہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر جائیں، تاکہ وہاں جا کر ہم ان کے لیے مزید پریشانی یا بوجھ نہ بنیں، بلکہ ان کے غم میں شریک ہو کر ان کے لیے آسانی کا سبب بنیں۔ ایسی معلوماتی باتیں صرف سننے تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ہر مسلمان تک پہنچنی چاہیے تاکہ یہ بے جا رسمیں آہستہ آہستہ ختم ہو سکیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، اس پیغام کو ضرور آگے پہنچائیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، عزیز و اقارب ہوں یا غیر، ہر ایک تک یہ پیغام پہنچائیں۔ یقین رکھیں کہ اگر آپ اس نیک پیغام کو آگے پہنچانے میں اپنا حصہ لیں گے تو آپ بھی اس غلط رسم کو ختم کرنے میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی پائیں گے۔
اسی طرح کا مزید معلوماتی اور اصلاحی باتوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنائے، اور اس دار فانی سے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔